پوری قوم خوشی منا رہی ہے، لیکن آج کے دن سرکاری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کے لیے رحمت کا دن بھی ایک زحمت کا دن بنایا گیا۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ایک نظام کا تسلسل ہے، اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، اور پیپلز پارٹی سمیت ان تینوں پارٹیوں نے فوجی گھملوں میں پرورش پائی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے یہ باری باری حکومت میں آئے ہیں۔ ان تینوں پارٹیوں کے ساتھ نظام بدلنے کا، معیشت بہتر بنانے کا، لوگوں کی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی اور خوشیاں لانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ملک میں مافیاز کے مختلف کلب ہے، اور ان جتوں نے پی ٹی آئی کے اپنے مافیاز ہے۔ انہوں نے خالص پیسے کی بنیاد پر، جھوٹے اور جعلی پروپیگنڈے کی بنیاد پر عوام کو یرغمال بنایا ہے، اور ان کی معاشی اور سیاسی دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کا ہر بچہ IMF کا مقروض ہو گیا۔ ان کے سیاسی اور معاشی دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے ادارے تباہ ہو گئے، پاکستان مقروض ہو گیا، اور ان کے بدعمالیوں کا جو رزلٹ اور نتیجہ اور بوجھ ہے وہ عام آدمی پر ہے، جنہوں نے مختلف جھنڈے اٹھائے رکھے ہیں، یہ یہاں لوٹ مار کر کے باہر کے بینکوں میں رکھتے ہیں۔ پاناما لیکس میں ان کے لیڈروں کے نام ہیں، پنڈورا پیپرز میں ان کے نام ہیں، نیب میں یہ لوگ مطلوب ہے، بینکوں سے قرضے انہوں نے لیے ہے، اور ملک کو لوٹنے کی ہر کہانی میں ان سیاسی دہشت گردوں کے نام موجود ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایک دوسرے کا احتساب نہیں کرتے ہیں، یہ صرف شور مچاتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے پراپرٹیز کو، اور اپنے بغل میں جو ان کے مافیاز کے ایجنٹ ان کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ہے تو ان کی وجہ سے نے ہر پاکستانی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور ایک تاوان اور ایک جزیہ وصول کر رہی ہے تو ان کی وجہ سے، اور یہ سیاسی برہمن ہے جنہوں نے 22 کروڑ عوام کو شودر سمجھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا کام ووٹ دینا ہے، سپورٹ دینا ہے، ہمارے بنگلوں کا طواف کرنا ہے، اور جب ان کو حکومت ملتی ہے تو پھر وہی کام کرتے ہیں جس کے خلاف یہ الیکشن میں نعرے بھی لگاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور میں بھی کرپشن تھی اور آج بھی کرپشن ہے، پی ٹی آئی کے دور میں بھی غربت تھی اور آج بھی غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے مل کر IMF کے ہتھکڑیاں اپنے قوم کے ہاتھوں میں ڈالی ہے، اس لیے قوم کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ، خوشحال، پروگریسو اور ایک مینار نور پاکستان کے لیے جو دنیا کے لیے ماڈل بنے، ان کی حکمرانی ہو، اور یہ کام جماعت اسلامی کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ سارے لوگ آزمائے گئے، تمام سیاسی جماعتیں ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے۔ اب صرف باری ہے اس ملک میں جماعت اسلامی کی، اور میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کا پیغام یہی ہے کہ ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان بنانے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ میں پہلے الیکشن ریفارمز ہو، اور الیکشن ریفارمز کے بغیر اگر الیکشن ہو بھی گیا اس کا نتیجہ کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن متنازع بنے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی کا اصولی موقف ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار، مالی لحاظ سے بھی خود مختار ہو، اور 62-63 پر عمل کیا جائے تاکہ چوروں کو، لٹیروں کو اور قوم کی دولت لوٹنے والوں کو اسمبلی میں جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ مولانا صاحب، آپ نے آج جن جماعتوں کو مرکز میں کبھی بھی اتحادی ان لوگوں کا نہیں رہے،
ہم 2014 کے الیکشن کے بعد مخلوط حکومت میں شامل ضرور ہو گئے تھے، لیکن پھر جدا بھی ہو گئے تھے، اور اس وقت چونکہ پی ٹی آئی کو مرکز میں حکومت نہیں ملی تھی، نہ موقع ملا تھا، نہ آزمایا گیا تھا. بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ مرکز میں ان کی حکومت بن گئی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا، عدلیہ نے ان کا ساتھ دیا، نیب ان کے ہاتھ میں، تمام اداروں نے ان کا ساتھ دیا، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی ناکام ہو گئی، نااہل ثابت ہو گئی. پی ڈی ایم والے تو پہلے ہی ایسے تھے. اس لیے اس وقت ہم نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور ہم ایک متبادل قوت کے طور پر جماعت اسلامی ملک میں موجود ہے. سر آپ نے سرگرمیوں کا کسی غیر آئینی راستہ اختیار کرنے کا مخالف ہے. ہم نے الیکشن ہی کے ذریعے آنا ہے، اور اس وقت ہم عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یوتھ کو منظم کر رہے ہیں، اور ہر دن گزرتا ہے تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے چہروں سے نقاب اتر رہا ہے. اور اب تو بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ حل مسائل کا صرف جماعت اسلامی ہے، بزرگ بھی کہتے ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی یہی کہتی ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے، جو ایک شاندار ماضی کے ساتھ، بے داغ قیادت کے ساتھ اور ایک تجربہ کار ٹیم کے ساتھ ملک میں موجود ہے. سر جماعت اسلامی جو یہ جو افغانستان کی سرزمین، دیکھیے لسویلا میں جو حادثہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، الارمنگ ہے، اور پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ ان کے حقائق کیا ہے. یہ حکومت کا فرض ہے کہ چھپانے کی بجائے قوم کے ساتھ صحیح معلومات شیئر کر لے. ہم بھی انتظار میں ہیں. سر صاحب یہ کے پی کے میں جو 2 سیٹیں 4 کے پشاور کی تو ہم ادھر جماعت اسلامی کا امیدوار میاں اسلم بھی ہے، اور یہ تو آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو چلے ہوئے کارتوس ہے. ان کو تو ایک نہیں بار بار موقع ملا ہے. اگر ان کے ساتھ مسائل کا کوئی حل ہے تو اب بھی 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو کر کے دکھائیں نا. ان کی وجہ سے معاشی بدحالی بھی ہے، اور اب تو خیبر پختونخوا جل رہا ہے ان کے ناکام پالیسیوں کی وجہ سے. باقی اگر عمران خان 9 حلقوں پہ کڑے ہیں تو ایک لحاظ سے الیکشن کو مذاق سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے استعفیٰ بھی دیا ہے اور آپ کڑے بھی ہیں. اگر آپ الیکشن اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اگر آپ نے استعفیٰ دیا ہے تو پھر آپ کڑے کیوں ہیں؟ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو آپ توڑ لیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو اور توڑ لیں پنجابی اسمبلی کو. یہ 2 یونٹ جب خالی ہو جائیں گے خود بخود الیکشن کا سما بن جائے گا. تو اس لیے قوم کے ساتھ سیاست کے نام پر ایک بدترین مذاق جاری ہے. جس کی جو آپ نے فرمایا کہ 9 کے ساتھ جماعت اسلامی سر، ہے وہ متوسط طبقے سے امیدوار لا رہی ہے، تو آپ جاگیرداروں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان لوگوں کو ساتھ میں لانا چاہتے ہیں، اور آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے پوری قوم سے کہ سانپوں کے منہ میں دودھ ڈال کر اژدہا نہ بنائے، بچھو کو پال پال کر ہاتھی نہ بنا لے. اور عام آدمی اسمبلی میں جائے گا تو عام آدمی کا مسئلہ حل ہوگا. اب جاگیردار جاتا ہے تو جاگیردار کا مسئلہ ہوتا ہے، غرب سرمایہ دار پہنچتا ہے تو اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، کارخانہ دار جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہے. جب مزدور جائے گا مزدور کا مسئلہ حل ہوگا. جب غریب دکاندار پہنچے گا تو وہ غریب دکاندار کا مسئلہ. جب ایک کرایہ دار جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے نا، وہ جب قومی اسمبلی کا ممبر بنے گا تو وہ بتائے گا کہ ایک کرایہ دار کا اصل پرابلم کیا ہے. اس وقت تو یہ خانزادے، شہزادے اور مغل شہزادے ہیں، ان کو کر لگتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. فرانس کے درآمد شدہ کتے اور پانی اور شیمپو اور خوراک اور کپڑے وہاں سے سلے ہوئے کپڑے ان کے لیے آتے ہیں. اس لیے عوام کا فرض ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کو ووٹ دے، وہ جائے گا تو ان کا مسئلہ حل ہوگا. سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری سوال ندیم رضا خان کا کیا کہتے ہیں؟ جماعت اسلامی اظہار رائے پہ یقین رکھتی ہے اور حکومت نے ایئر بائی کو بند کر دیا ہے، اس بارے میں
دیکھیے ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں. ہمیشہ ہم نے صحافیوں کا ساتھ دیا. پیپلز پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ کے دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں جب بھی صحافیوں پر ظلم ہوا ہے ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے، ہم آج بھی ان کے ساتھ. اور آج بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ادارے میں ایک آدمی نے غلطی کی ہے، 2 آدمیوں نے غلطی کی ہے، تو اس کی سزا ہزاروں کارکنان کو نہیں ملنا چاہیے. بہت شکریہ.